بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ بیوی کو میکے بھیجتے وقت تمام ضروریات کے پیسے اپنی بیوی کو مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد بیوی کا اپنے گھر والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شوہر کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ کبھی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیا کریں۔ انسان وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیتا رہے۔ ہم نے تجربے سے یہ بات دیکھی ہے، جب منگنی ہو جاتی ہے اور نکاح کا انتظار ہوتا ہے، اس وقت اپنے منگیتر کو اتنے ہدیے بھیجتے ہیں کہ بھرمار کر دیتے ہیں، اور جب نکاح ہو جاتا ہے پھر اسے سال بھر بھی ہدیہ دینا یاد نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کو وقتاً فوقتاً چیزیں لے کر دینی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کہے، آپ خود ہی پہل کر دیں۔ اپنے ذہن میں سوچیں کہ کون سی چیز اس کی ضرورت کی ہے اور کون سی چیز اس کو زیادہ پسند ہے۔ اگر وہ چیز آپ خود لے کر آئیں گے تو پھر بیوی کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ بیوی نے لڑائی جھگڑا کروا کر کوئی کپڑے یا زیور بنوا لیے، اس طرح آپ نے ہزاروں بھی خرچ کیے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن بغیر کہے اور بغیر مانگے اپنی محبت سے آپ نے معمولی سی چیز بیوی کو تحفہ میں دے دی تو وہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھے گی۔ کوئی نہ کوئی چیز اپنی بیوی کو دیتے رہنا گھر میں محبت کا سبب بن جاتا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ بیوی کے خرچ کا باعزت بندوبست کرنا شوہر کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے بیوی کو خرچ دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضروریات کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ بیوی کو اپنی استعداد کے مطابق جیب خرچ ضرور دینا چاہیے، اور یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے، اس سے حساب نہ لیا جائے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیں آپ کا رشتہ کھوکھلا ہے۔ تمام شوہر یہ بات سمجھ لیں کہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ کبھی بھی انہیں کسی دوسرے کا محتاج مت کرو۔ تھوڑا کما کے لاؤ پر خود کماؤ، ورنہ بیوی بچے دوسرے کے احسان تلے دب جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے میاں کی تھوڑی کمائی پر عورت کو مان ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کے ایک پیسے کے احسان پر بھی عورت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ عورتوں کا دل جیتنے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں۔ دل جیتنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ یہ مرد کی دنیا ہے، مرد نے بنائی ہے اور بگاڑی ہے۔ عورت ایک ٹکڑا ہے اس کی دنیا کا، جسے اس نے اپنی محبت اور نفرت کے اظہار کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ وہ اسے موڈ کے مطابق پوچھتا بھی ہے اور ٹھکراتا بھی ہے۔ عورت کو دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے نسوانی حربوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ صبر، ہوشیاری، دانش مندی، سلیقہ، جو مرد کو اس کا محتاج بنا دے۔ جب مرد عورت کو ہلاک کرتا ہے تو بھی عورت بدکار ہوتی ہے، جب عورت مرد کو ہلاک کر دیتی ہے تو بھی وہ بدکار ہوتی ہے۔ عدالتیں صرف جرم کا فیصلہ کرتی ہیں، عورت کی بدکاری مسلم ہے۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تم لڑکوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی کمر پر زین نہ کسوانا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی پھنسنے لگو تو جذبات کے دھارے میں مت بہہ جانا۔ ایسا چہرہ چننا کہ جس کی کشش اور دلر بائی دیر چاہو۔ شاید تم نہیں جانتے کہ گزرتے ہوئے ایام چہروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور محض 10-15 سال کا وقفہ چہروں میں کیسی کیسی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔
مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔ اس لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورتوں کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے عورت کی حفاظت کے لیے، حیا سے، پردے سے۔ خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، مرد بھی بیزار ہوتا ہے حیادار عورت سے، لیکن عورت محفوظ رہتی ہے۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت ہر لمحوز خاطر رکھی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ ذرا سوچیں، پورا سوچیں۔ کبھی کبھی ہم دماغ، جسمانی اور نفسیاتی طور سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو کہ ہمیں لیکچر دینے کے بجائے، تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے دے، کچھ پوچھے نہ، کچھ بولے نہ، بس دھیرے دھیرے سر تھپکتے ہوئے سنتا رہے۔ مگر افسوس کہ اب سننے والے کم اور سنانے والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سنجیدہ سے سنجیدہ لڑکی میں بھی بچپنا چھپا ہوتا ہے، وہ ہر اس انسان سے بچوں جیسی باتیں کرے گی جو اس کے دل کے قریب ہوگا، سچی محبت کرے گا۔ مرد اگر محبت میں مخلص ہو تو زمانے بھر سے لڑ سکتا ہے اس عورت کے لیے جس سے وہ روح کا بندھن باندھ چکا ہوتا ہے۔ مرد واقعی محبت کرے اور خلوص سچا ہو تو اس کی آہ عرش ہلا سکتی ہے، لیکن ساری بات اس اگر میں ہے، اور عورت مرد کے اس اگر کے انتظار میں رہتی ہے جو اکثر اگر سے مگر بن جاتی ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جس پر فل اسٹاپ لگ جائے، جس کے بعد کوئی اور نہ آئے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں سے محبت تھی اور اب کسی اور سے ہے تو غلط کہتے ہو۔ وہ جو پہلے تھی وہ عادت تھی یا کشش۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی اور کا سحر نہیں چلتا ہم پر۔ محبت ایک انسان پر لٹائی جا سکتی ہے، محبت کبھی بھی تھی نہیں ہوتی۔ محبت رہتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، فقط ایک سے، مسلسل ایک سے۔ بات ذرا سمجھنے کی ہے، جب آپ کسی ایسی عورت سے شادی کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ آپ کو دوبارہ جنم دے گی۔ جن لوگوں سے ہمارا دل کا رشتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمارا وجدان کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کی پریشانی کی خبر سن کر دل کو بے چینی کے پر لگ جاتے ہیں، ان کے سب دکھ سکھ وہی کی طرح ہمارے دل پر اتر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔